اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ شب 9 ذی الحج، شب عرفہ اسی طریقے سے محترم ہے، اسی طریقے سے بافضیلت ہے جس طریقے سے روز عرفہ کی فضیلت ہے۔ ماننا اس چیز کو کہ روایات میں روز عرفہ کے بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، مگر یہ رات جو ہے یہ بھی کسی طور بھی کسی فضیلت سے کم نہیں۔ جو شخص اس رات کو شب بیداری کر کے گزار لیتا ہے، جاگ کے گزار لیتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اس نے 80 سال عبادت میں گزارے۔ دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، اپنے زمانے کے امام کے لیے صحت و سلامتی کی دعا کرنے کی شب ہے۔ یہاں پر ایک نقطے پہ میں اپنے مومنین کو، اپنے سامعین کو لے کر آنا چاہوں گا۔ عرفہ معرفت سے، واقفیت سے، جاننے سے، عارف انسان ہی عرفہ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ عارف انسان ہی عرفہ کو صحیح طریقے سے اس کے احترام کے ساتھ اس کو منا سکتا ہے۔ عرفہ کے روز، اس شب و روز میں کس چیز کی انسان کو معرفت چاہیے؟ سب سے پہلی معرفت توحید ہو، معرفت رسالت ہو، معرفت امامت ہو۔ انسان کو اپنی جو پروردگار نے وجود عطا کیا ہے اس کی معرفت انسان کو حاصل ہو، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہو۔ اگر یہ معرفت جتنی ہے انسان ان سے عاری ہے تو اس کا عرفہ جو ہے وہ عرفہ نہیں رہتا۔ انسان کی معرفت کو مکمل کرنے کے لیے، کامل کرنے کے لیے پروردگار نے یہ دن عطا کیا۔ آج کی رات شب عرفہ، شب بیداری کرنا، صدقہ نکالنا اور زیادہ سے زیادہ مناجات کرنا، دعا مانگنا، اور روز عرفہ میں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے حد تاکید آئی ہے۔ دعائے عرفہ کی تلاوت کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں۔ 4 رکعت نماز میں اپنے ایک دفعہ ترتیب سے چلتا ہوں کہ مومنین کے لیے، سامعین کے لیے سننے میں ایک تسلسل باقی ہو جائے کہ دن کا آغاز کیسے کیا جائے۔ دن کا آغاز، عرفہ والے دن کا آغاز جو ہے یہ صدقے سے کیا جائے، صدقہ نکالا جائے، اور صدقہ نکال کر مستحق تک پہنچایا جائے، نہ کہ اس کو ایک جیب سے نکال کر دوسری جیب میں، یا جیب سے نکال کر تو اس کو گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا جائے۔ مستحق کو، اور مستحق میں سب سے زیادہ اہم مستحق وہ ہے جو محبان محمد علیہ محمد علیہ السلام ہے، عاشقان حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اس تک پہنچایا جائے۔ صدقہ ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز جو تمام مومنین یاد رکھیں کہ اعمال عرفہ کا آغاز جو ہے، روز عرفہ کا، یہ فجر سے شروع نہیں ہوتا، اس کا آغاز زوال سے شروع ہوتا ہے اور مغرب تک جاتا ہے۔ اب اس کے لیے عرفہ والے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اتنا مستحب ہے کہ اگر آپ کو اعمال عرفہ کرنے میں روزہ حائل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اعمال میں کمی آتی ہے، اس طریقے سے دعا نہیں مانگ سکتے، اس طریقے سے عبادت گزاری میں دن بسر نہیں کر سکتے، تو اس روزے کو چھوڑ دینا جو ہے یہ روایات میں آیا ہے، لیکن اعمال عرفہ جو ہیں ان کو ادا کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ غسل کرنا، اب غسل کرنا آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو کتنا با کرامت بنانا ہے۔ نیت غسل کی کیا ہوگی؟ روز عرفہ کا غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، غسل کریں گے غسل ہو جائے گا۔ روز عرفہ کا غسل کرتا ہوں اس لیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں اس غسل کے بعد، قربتاً الی اللہ۔ روز عرفہ کا غسل کرتا ہوں اس لیے کہ اس غسل کے بعد اپنے امام زمانہ
अजल अल्लाह ताला फर्ज शरीफ की सेहत सलामती की दुआ कर सकूं कुर्बतन इल्लाह। मैं रोज़े अरफा का गुस्ल करता हूँ इसलिए कि अपने मरहुमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकूं कुर्बतन इल्लाह। मैं रोज़े अरफा का गुस्ल इसलिए करता हूँ कि गुस्ल के बाद ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ सकूं कुर्बतन इल्लाह। नहीं करेंगे तब भी गुस्ल हो जाएगा। जितनी नीयतों में इजाफा करते जाएंगे आपके गुस्ल से ही नजरे करम परवरदिगार की आप पर पड़ना शुरू हो जाएगी। आप वो आमाल अरफा के जो फयूज़ व बरक़ात हैं गुस्ल से ही उसको हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। मासूम फरमाते हैं कि रोज़े अरफा परवरदिगार जो दुनिया पर नजर डालता है ना, वो सबसे पहले अपने मेहमानों पर नहीं, ज़ायरीन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे डालता है। और तारीख में रवायात में मिलता है कि जिस शख्स ने अपना वाजिब हज कर लिया हो उसके लिए फजीलत इसमें है कि अरफा वाले दिन करबला में मौजूद हो, रोज़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। जो शख्स अरफा वाले दिन ज़ियारत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ता है, परवरदिगार उसके नामा अमाल में 1000 हज, 1000 उमरा, 1000 जहाद का सवाब लिख देता है। 1000 भी आया है, 80,000 की रवायत जो है वो भी किताबों में मौजूद है। अब इंसान सोचता है अपने आप को मद्देनजर रखते हुए कि एक ज़ियारत का पढ़ने का इतना ज्यादा सवाब कैसे हो सकता है। ये मेरे अमल की वजह से सवाब नहीं कि मैं गुनाहगार खताकार खड़ा होके अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह कहूं और परवरदिगार मेरे नामा अमाल में 1000 हज, 1000 उमरा और 1000 जहाद का सवाब लिख दे। ये कमाल, ये फजीलत उसकी है कि जिसको आप सलाम कर रहे हैं, जिसकी आप ज़ियारत पढ़ रहे हैं। परवरदिगार से दुआ करें, परवरदिगार से मुनाजात करें, इबादत में ये दिन सर्फ कर दें, अपनी जितनी मसरूफियात हैं इसको छोड़ दें, परवरदिगार का शुक्र अदा करें। जब गुस्ल से फारिग हो जाएं सबसे पहले आमाल शुरू करने से पहले 2 रकत नमाज शुक्राना अदा करें। ये वो नमाजें मैं आपको बता रहा हूं जो किताबों में नहीं मिलेंगी, अलबत्ता उलमा से, मराजों से ये रवायतें आई हैं कि 2 रकत नमाज शुक्राना के परवरदिगारा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतनी ताकत, हिम्मत और सेहत अता की कि मैं आमाले अरफा को अंजाम देने के काबिल रहा। ये ना हुआ कि शबे अरफा में मैं बीमार हो गया, रोज़े अरफा में मेरी तबीयत खराब होगी, परवरदिगारा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये ताकत अता फरमाई। 2 रकत नमाज अंजाम दे, इसके बाद 2 रकत नमाज मग़फ़िरत वालिदैन, मग़फ़िरत मरहुमीन, कि जो अपने गुनाहों का माफ़ी मांगने का दिन है, अपने मरहुमीन के लिए भी गुनाहों की माफ़ी मांगे, कुल जहां के मरहुमीन के लिए गुनाहों की माफ़ी मांगे। 2 रकत नमाज सलामती इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फर्ज शरीफ, कि जो हकीकी वारिस है रोज़े अरफा का उसको याद रखते हुए 2 रकत नमाज के बाद अल्लाहुम्मा कुल्ली वली ये कल पढ़ के मौला की सेहत व सलामती की दुआ करना, उनके लिए सदका निकालना और ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पढ़ना और फिर 2 रकत नमाज ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन की अदा करना, ये बेहतरीन आमाल में से है। और ये तमाम आमाल गुस्ल के बाद इन आमाल को मोमिनीन शुरू करेंगे। ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ने के बाद वाजिब पढ़ लिया, अब इन अमाल की तरफ मतवज्जो हो जाए। 4 रकत नमाज की बेहद अहमियत है। हर रकत में 1 मरतबा अल्हम्द के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत। परवरदिगार की रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। परवरदिगार, यूं कहना मेरे लिए ये बईद नहीं है कि परवरदिगार मुंतज़िर है कि कौन कौन मुझसे क्या क्या मांगना चाहता है। हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि किसी शख्स के, किसी फकीर को सुना कि वो लोगों से सदका और खैरात तलब कर रहा है अरफा वाले दिन, तो मौला फरमाते हैं तो कितना बदबख्त है कि आज भी इंसानों से माल तलब करता है, आज भी इंसानों से सवाल करता है, जबकि खुदा तेरा इंतजार कर रहा है कि ये बंदा मुझसे कब मांगे। आज की रात, कल का दिन मांग ले परवरदिगार से जो कुछ मांगना है। फिर जिंदगी रही ना रहे, जिंदगी साथ दे ना दे, दोबारा सेहत साथ दे ना दे, ये टाइम हमारे पास मौजूद हो ना हो, ये दिन दोबारा हम देख सके ना देख सके,
اپنے اعمال کی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی کے لیے، اپنے مرحومین کے گناہوں سے معافی کے لیے، اپنے معاملات کی درستگی کے لیے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس دن کو ایک بہترین اپنے لیے فائدے مند ثمر آور دن قرار دیں۔ یہ دن جہاں پر رحمت پروردگار کا دن ہے، انعامات پروردگار کا دن ہے، پروردگار کی رحمتیں جوش میں ہیں، یہ رات ایسی ہے، یہ دن ایسا ہے کہ پورا دن و رات پروردگار سے بندہ طلب کرتا رہے۔ ہم مانگتے تھک سکتے ہیں، پروردگار عطا کرتے ہوئے نہیں تھک سکتا۔ مگر یہ جو روز ہے 9 ذی الحج کا، اس روز کو حضرت امام حسین علیہ السلام حج نہیں کر رہے۔ حاجی اپنے حج پہ مصروف ہیں۔ مولا حسین 8 کو گزشتہ جو دن گزرا ہے اپنا قافلہ لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حاجی مصروف تھے طواف کعبہ میں، کشتی نجات کی بہت قریب سے گزری۔ خبر مل گئی حضرت امام حسین علیہ السلام کو، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی یوم شہادت ہے مولا جناب مسلم بن عقیل کا۔ خبر ملی مولا حسین کو، مولا حسین کھڑے تھے، بیٹھ گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرے بھائی کے چہرے پہ ایسی پریشانی ہے جو مدینے سے چلتے ہوئے یہاں تک پورے رستے میں نظر نہیں آئی۔ سفر میں جو حالات پیش آئے ایسی پریشانی چہرے پہ نمایاں نہیں ہوئی۔ حج چھوڑنا پڑا، ایسی پریشانی چہرے پہ نمایاں نہیں ہوئی جیسی پریشانی بہن نے آج بھائی کے چہرے پر دیکھی۔ مولا حسین سے پوچھا مولا کیا ہوا؟ اس وقت آقا فرماتے ہیں کہ جا کر مسلم کی زوجہ کو بلا کے لے کر آؤ۔ ان کو جناب زینب عالیہ بلا کے لے کر آئیں۔ آتے کا ان کی بیٹی کو بھی ساتھ لایا گیا۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا نا، تو بنو ہاشم کی بیٹی تھی، جب سر پہ ہاتھ ایسا محسوس ہو، نہ جانے کیا تاثیر تھی مولا حسین کے ہاتھ کی، کہ بیٹی کہتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ میرے بابا خیریت سے ہیں؟ اس مولا حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، آپ کے بابا موجود رہیں نہ رہیں، آپ کے ماموں موجود، آپ کو کسی قسم کا تکلیف جب تک میں زندہ ہوں نہیں ہونے دوں گا۔ لعنت کرنا عرفہ کے روز جناب مسلم کے قاتلوں پر، اور جب 2 رکعت نماز ادا کرو نا اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، مولا حسین علیہ السلام کے لیے، تو 2 رکعت نماز جناب مسلم اور ان کے بچوں کے لیے بھی ادا کرنا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو اس شب و روز عرفہ کو عقیدت اور احترام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار جتنے مومنین بیمار ہیں ان کو پروردگار شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں فراغی عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، پروردگار جن کو رزق عطا کیا ہے ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ یا بار الہ تمام عالم اسلام، تمام دنیا میں جہاں جہاں پر بھی محبان اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، سب کی حفاظت فرما، سب کو امان عطا فرما۔ تمام محبان اہل بیت جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، اور ہمارے دین کے ہادی امام مہدی کا جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔